السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے کلاس 11 فیڈرل بورڈ کا چیپٹر نمبر 3 دیٹ از ٹرانسلیٹری موشن، اور ہمارے پاس ٹاپک ہے کیسز آف الاسٹک کولیجن۔ ہم نے الاسٹک کولیجن کا ٹاپک لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا، اس کی ڈیریویشن کو دیکھا تھا۔ یہاں پر الاسٹک کولیجن کی ڈیریویشن یہ ہم نے کی تھی، جس میں آپ نے V1 کی ویلیو نکالی تھی، یعنی V1 کے لیے ایک فارمولا ڈرائیو کیا تھا، اور دوسرا کس کے لیے ڈرائیو کیا تھا جی، V2 کے لیے ہم نے ایک فارمولا ڈرائیو کیا تھا۔ تو V1 اور V2 کی ویلیو ہم نے وہاں سے نکال لی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ڈیریویشن کیا ہے، اینڈ ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو لازمی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے V2 اور V1 کی ویلیو کس طرح سے نکالی ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس ویڈیو میں کیا کریں گے کہ V1 اور V2 کی ویلیو ہم نے نکال لی ہے نا، اب کچھ کیسز ہیں، یعنی کہ کیس 1، کیس 2، کیس 3 اینڈ کیس 4۔ الاسٹک کولیجن کے 4 کیسز ہم پڑھیں گے، 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سے کیسز ہیں اور کیا ہونا ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو ڈائریکٹ ویلیو لکھ دی گئی ہے نا کہ V1 کی یہ ویلیو ہے، V2 کی یہ ویلیو ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ آئی کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو رف میں یہ سارا ایکسپلین کروں گی اور بتا دوں گی کہ کیسز کس طرح سے ہیں، پھر آپ پیپر میں دیکھ لیجیے گا، جس طرح سے آپ سے پوچھا جائے آپ اس طرح سے لکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ کوشچن نا کیسز کا پیپر میں شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، ادروائز جو ان کا رزلٹ نہیں ہوگا کیسز کا، جیسے فرسٹ کیس ہے تو یہ دس شوز، یعنی یہ اس کا رزلٹ ہے، اسی طرح کیس 2 ہے تو یہ اس کا رزلٹ ہے، تو یہ رزلٹ MCQs میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ کیسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیریویشن ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کی تھی وہ تو لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لانگ کوشچن کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو۔ اس سے پہلے میں آپ کو نا یہ V1 کا جو ایک فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا تھا اور دوسرا V2 کا جو ہم نے فارمولا ڈرائیو کیا تھا، اس کو نکالنے کا یا اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ان کو یاد کیسے کرنا ہے۔ کافی جو ہے بڑے لگ رہے ہیں کہ مطلب کیسے یاد کریں گے، تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی ایک ٹرک دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے کیسز آسان ہو جائیں، کیونکہ کیسز میں ہمیں یہ فارمولاز یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو کیسز کرنے ہیں، میں یہاں پر کیس 1 مطلب کیسز سٹارٹ کرواؤں گی الاسٹک کولیجن ان 1 ڈائمینشن کے۔ کیسز ہم کس لیے کریں گے؟ فائنل ویلوسٹیز نکالنے کے لیے، V1 اور V2۔ لیکن کیسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ فارمولاز بتا دوں گی جن کے تھرو جو ہے ہم جو ہے کیسز کریں گے سولو، ٹھیک ہے، کس طرح سے کیسز کو کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو 2 فارمولاز یاد کرنے ہیں۔ پہلا فارمولا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 بالز اگر موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 بالز ہیں، ایک کا میس M1 ہے اور ایک کا میس جو ہے وہ M2 ہے، اور وہ موو کر رہی ہیں دونوں بالز، اس کی ویلوسٹی انیشیل U1 ہوگی اور اس کی انیشیل ویلوسٹی کیا ہوگی؟ U2 ہوگی۔ اور اگر U1 اس کی ویلوسٹی ہم بڑھا دیں تو یہ بال جلدی اس تک پہنچے گی اور دونوں ٹکرائیں گی، تو یہ ان کا کون سا کیس آ جائے گا؟ کولیجن والا کیس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ٹکرائیں گی تو ٹکرانے کے بعد یہ دونوں موو کرنے لگ جائیں گی، یعنی ان کی ویلوسٹیز کیا ہو جائیں گی؟ چینج ہو جائیں گی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کی ویلوسٹی V1 ہو جائے گی اور اس کی ویلوسٹی V2 ہو جائے گی۔ یہ M1 ہے، اس کا میس، اس کا M2 ہے، یہاں پر بھی M1 اور M2 ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تو اس کیس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ والا کیس جو ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم نے نا کیا کیا تھا، یہ ان کی انیشیل ویلوسٹیز تھی U1 اور U2 ٹکرانے سے پہلے، پھر جب یہ ٹکرائی نا تو ان کی ویلوسٹیز چینج ہو گئی، V1 اور V2۔ تو انہی دونوں کے لیے ہم نے کیسز کرنے ہیں، انہی دونوں کے فارمولاز آپ نے ڈرائیو کیے تھے الاسٹک کولیجن میں۔ لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں الاسٹک کولیجن میں نے آپ کو ڈیریویشن کروائی تھی، تو فائنل ویلوسٹیز کے فارمولاز نکلوائے تھے۔ تو ابھی ہم انہی کے کیسز بھی پڑھیں گے، لیکن ان کیسز کو پڑھنے کے لیے ہمیں V1 اور V2 کے فارمولاز آنے چاہیے، تو وہ کیسے نکالیں گے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو فارمولاز یاد کرنے ہیں تو وہ کیسے یاد کریں گے؟ تو دیکھیں V1 جو ہے، V1 کا فارمولا ہوگا، مطلب آپ نے کیا کرنا ہے، بس ایک فارمولا آپ یاد کر لیں، دوسرے کو ہم اس کا جو ہے انورس کر کے یاد کر لیں گے۔ ویسے طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں سب کے نیچے کیا لکھوں گی، M1 پلس M2، ٹھیک ہے، بیچ میں پلس کا سائن، اگین نیچے کیا آئے گا، M1 پلس M2۔ آپ دیکھیں یہ تو بالکل سیم ہے، یہاں پہ پہلی ویلوسٹی U1 ہے اور دوسری U2، یعنی انیشیل ویلوسٹیز کیا تھیں، U1 اور U2، تو یہ تو سب میں سیم رہے گا۔ میں V2 کے لیے بھی جب فارمولا ڈرائیو کروں گی نا، دیکھیں یہ چیز ادھر جو آئی ہے نا V2 میں بھی یہی آئے گی، یعنی آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں ہمیشہ کیا ہے، M1 پلس M2، اور یہاں پر U1 ہے، اور یہاں پر کیا ہے، M1 پلس M2، اور یہاں پر کیا ہے، U2۔ یہ چیز تو بالکل سیم ہے، فرق کہاں آئے گا، یہ V1 کی ویلیو اور یہ V2 کی ویلیو، ٹھیک ہے۔ اب فرق آئے گا یہاں پہ بیچ میں پلس کا سائن ہے،
یہاں پر بیچ میں V2 کے لیے آپ نے مائنس کا سائن لگانا ہے. ایک تو یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, پہلے ان کے نیومینیٹرز آپ نے یاد کر لینے ہیں. V1 کے نیومینیٹرز کیا نیومینیٹر آئے گا, نیچے M1 پلس M2 ہے نا, تو اوپر M1 مائنس M2 لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر 2 اور میس 2 باڈی کا لیں گے, کیونکہ اگر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تو فرسٹ باڈی کا لے رہے ہیں, لیکن ہم نے پلس کے بعد لکھا ہے یعنی سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہے تو میس 2 لینا ہے. مطلب یاد کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. کیا کیا, سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہے تو میس 2. فرسٹ ادھر اگر میں لکھتی نا 2M تو M کے نیچے 1 لگاتی, لیکن میں نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے تو M کے نیچے 2, یعنی میس 2 سیکنڈ باڈی کا میس لیا ہے تو 2M2. یہاں تک ہو گیا. اب جب ہم V2 کی ویلیو لکھیں گے تو 2M2 یہاں پہ آ جائے گا, یعنی 2M. اب دیکھیں 2M پہلے نمبر پہ آ گیا نا, تو یہاں پہ آپ 1 لکھتے ہیں فرسٹ نمبر پہ. یہ چیز میں آپ کو بتا رہی تھی, اگر یہ فرسٹ پہ ہوتا تو یہاں 1 لکھتے نا. اب یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے تو 2 لکھا ہے, لیکن جب ہم V2 کی ویلیو نکالیں گے تو 2M1 آ جائے گا, اور یہ ویلیو اٹھا کے اس طرف کر دینی ہے M1 مائنس M2. بس یہ فارمولاز آپ نے یاد کر لینے ہیں, اور یہی فارمولاز آپ کے پاس کس کے ہیں, V1 اور V2 کی فارمولاز ہیں, جن کو آپ نے الاسٹک کولین ان ون ڈائمینشن جب ڈیریویشن کی تھی تو اس میں آپ نے ان کو فائنڈ کیا تھا. آپ V2 کی ویلیو اگر بک سے دیکھیں تو کیا تھی, V2 کی ویلیو 2M1 اور نیچے تھا M1. دیکھیں سب کے نیچے M1 پلس M2 M1 پلس M2 U1 U2, تو M1 پلس M2 U1 U2 اسی طرح ہے. اور اوپر ادھر پہلے 2M1 ہے اور پھر کیا ہے M1 مائنس M2 ہے, اور بیچ میں مائنس کا سائن ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں میں فرق کر کے یاد کرنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. اور ادھر V1 کی ویلیو کیسے ہم یاد کریں گے, وہی اوپر M1 مائنس M2 ہے اور یہ 2M2 ہے اور بیچ میں پلس کا سائن ہے. بس یہ ایک فرق آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں کی مطلب کہ فارمولاز میں جو فرق آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو بیچ میں پلس اور مائنس سائن ہے, اور دوسرا یہ جو یہاں پر فرسٹ ویلیو ہے وہ وہاں پر سیکنڈ ہے, اور یہاں پر جو سیکنڈ ویلیو ہے وہ وہاں پر V2 کی ویلیو میں فرسٹ ہے. بس اس کو اس طرح کمپیئر کر کے آپ یاد کر لیں, کیونکہ یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے کیسز نہیں کر سکتے ہیں. تو بس اب کرتے ہیں فرسٹ کیس کو سٹارٹ, اور یہ جتنی بار ہم لکھیں گے نا ابھی V1 اور V2 کی ویلیو, اتنی بار آپ کو یہ یاد ہو جائے گی, مطلب بہت اچھے سے یاد ہو جائے گی. جتنی بار آپ اس کو لکھیں گے اتنی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی یاد کرنے کی. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کیس 1. کیس 1 یہ ہے when bodies have same masses. جب دو باڈیز ہیں ان دونوں کا میس سیم ہے, جیسے یہ باڈی A ہے یہ باڈی B ہے, میس 1 اس کا میس 2 ہے نا, دونوں کا میس سیم ہے. فرض کریں اس کا میس کتنا ہے 5 کلو گرام ہے, تو اس کا بھی 5 ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے, دونوں باڈیز کا میس کیا ہے, سیم ہے. تو when bodies have same mass یعنی M1 اور M2 دونوں کیا ہیں, ایکول ہیں, تو پھر کیا ہوگا, تو بک میں فائنل یہ رزلٹ لکھ دیا ہے کہ V1 اس کے برابر ہو جائے گا, V2 اس کے برابر ہو جائے گا. خیر میں آپ کو یہاں پہ ڈرائیو کرواتی ہوں یہ کیسے ہوا ہے, تو پھر ہم دوبارہ اس پر آتے ہیں, اور رزلٹ بھی ہم تب ڈسکس کریں گے نیچے یہ سالو کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. ہم ڈائریکٹ اس پہ آتے ہیں کہ کیس یاد رکھ لیں. کیس کیا ہے, جب دو باڈیز کا میس برابر ہو. تو آ جاتے ہیں کیس پر, پھر ہم اوپر ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا, یہ دو باڈیز ہیں, دونوں کا میس کیا ہے, ایکول ہے. اب یہ دونوں ایک U1 ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے, دوسری U2 ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے, یعنی ویلوسٹیز ان کی کیا ہیں, ڈفرینٹ ہیں, موو کر رہی ہیں. اگر U1 بڑی ہے, دیکھ لیں U1 کی ویلیو 5 ہے اور U2 کی ویلیو 2 ہے, تو U1 کی ویلیو بڑی ہے نا. اگر U1 کی ویلیو U2 سے بڑی ہو جاتی ہے تو یہ والی بال اس سے ٹکرا جائے گی, دیکھیں کولین ہو گئی. ٹکرانے کے بعد یہ بالز موو کرنے لگ جائیں گی V1 اور V2 ویلوسٹیز سے, ایسا ہی ہو جائے گا. اور آپ ذرا نوٹ کریں, اگر اس کی سپیڈ زیادہ تھی نا, اس والی کی 5 تھی, تو یہ جب اس سے ٹکرائے گی نا تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی. اے والی بال کی سپیڈ کے ٹکرائے گی نا جب بی والی سے, کیونکہ یہ تو آہستہ موو کر رہی تھی نا, یہ والی اس سے ٹکرائے گی تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, اور یہ جس سے ٹکرائی ہے اس کی زیادہ ہو جائے گی. یہ 2 والے کی دیکھیں زیادہ ہو گئی ہے, 5 ہو گئی ہے, اور 1 والے کی خود کم ہو گئی ہے, 2 ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, 1 جو میس 1 جو باڈی تھی A, اس کی سپیڈ کتنی تھی, 5 تھی, تو یہ 5 سپیڈ B والی کی ہو گئی ہے, اور B باڈی کی سپیڈ کتنی تھی, 2, تو یہ 2 سپیڈ A باڈی کی ہو گئی ہے ٹکرانے کے بعد. تو ان کی سپیڈز کیا ہو گئی ہیں, یا ان کی ویلوسٹیز کیا ہو گئی ہیں, ایکسچینجڈ ہو گئی ہیں. بس یہ ایک بات یاد رکھ لینی ہے. جب دو کیس یہ ہے جب دو باڈیز کا میس سیم ہوگا اور وہ جب ٹکرائیں گی تو ٹکرانے کے بعد ان کی ویلوسٹیز ایکسچینج ہو جائیں گی. بس یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسے ہوتا ہے. V1 کا فارمولا لکھا ہے, میں نے ابھی آپ کو سکھایا ہے کیسے یاد کیا تھا ہم نے. M1 پلس M2 M1 پلس M2 دونوں کے نیچے تھا, U1 U2 لکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ تو دونوں فارمولاز میں ہے, ٹھیک ہے. فرق کہاں آتا ہے, اس میں نیچے M1 پلس M2 ہے تو اوپر مائنس آ جائے گا M1 مائنس M2, اور یہاں 2M تو لکھنا ہے, لیکن 2 کیوں لکھا ہے, کیونکہ یہ سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوا ہے,
ٹھیک ہو گیا. تو یہ فارمولا ہم نے لکھ دیا. اب کیا باتیں ہمیں پتہ ہیں. کیس کیا تھا کہ ان دونوں بالز کی ایک چیز بالکل سیم ہے. وہ کیا تھی؟ میس. M1 M2 کے برابر ہے. تو اس فارمولے میں جہاں جہاں آپ کو M1 دکھ رہا ہے نا, سوری M2 دکھ رہا ہے, وہاں M1 لکھ دیں. دیکھیں نا M1 اور M2 برابر ہے نا. اگر یہ 5 ہے تو یہ بھی 5 ہے, تو M1 کی جگہ M2 یا M2 کی جگہ M1 لکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں M2 دکھ رہا ہے وہاں آپ M1 لکھ دیں. کیا ہوگا؟ M1 اپنی جگہ ویسے ہی لکھ دیا, مائنس لکھا. M2 کی جگہ کیا لکھ دیا ہے؟ M1. ٹھیک ہے, نیچے M1 اپنی جگہ ویسے ہی لکھا. M2 کی جگہ پھر سے کیا لکھ دیا ہے؟ M1 اور U1 ایز اٹ از لکھ دیا ہے. اس کو دیکھیں 2M2 تھا تو 2 بھی ویسے ہی لکھا. M2 کو کیا لکھنا ہے ہمیں؟ جہاں جہاں M2 ہے وہاں کیا لکھنا ہے؟ M1. تو M2 کو کیا لکھ دیا ہے؟ M1. نیچے M1 ایز اٹ از, M2 کی جگہ پھر سے کیا لکھا ہے؟ M1. یہ چیز ہو گئی. اور U2 ایسے ہی لکھ دیا. اب کیا ہوگا؟ یہ میس 1 اور میس 1 کینسل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, M1 مائنس M1 دونوں کینسل ہو گئے. اوپر کیا بچا؟ 0. 0 کسی نمبر سے ڈیوائڈ ہو یا ملٹیپلائی ہو, آنسر کیا آتا ہے؟ 0 ہی آتا ہے. تو 0 U1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, یعنی یہ اوور آل 0 ہو جائے گا. یہ پورا فیکٹر کیا ہو جائے گا؟ 0. سمجھے؟ ختم. اب اس کی بات کر لیتے ہیں. اس کے M1 اور M1 تو یہ دو ہیں, تو کیا ہو جائے گا؟ 2M1. نیچے کیا ہو جائے گا؟ 2M1. اوپر بھی 2M1 تھا, تو یہ 2M1 سے کینسل, تو 1 بچ گیا. اور یہ U2 ایز اٹ از لکھتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر 1 بچ گیا اور U2 ایز اٹ از, اور یہ ٹرم تو ختم ہو گئی تھی, تو رہ گیا 1 U2. 1 کسی نمبر سے ملٹیپلائی ہو تو وہ نمبر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو U2 آ گیا. تو V1 کی ویلیو کس کے برابر آ گئی؟ U2 کے. V1 کی ویلیو کس کے برابر آ گئی؟ U2 کے. ویلوسٹیز ایکسچینج ہو گئی ہیں. کیسے ہوئی ہیں؟ اوپر دیکھیں ذرا. U2 کی کیا ویلیو تھی؟ U2 کی کیا تھی؟ میں نے اوپر لکھی ہوئی. U2 کی ویلیو تھی 2. ٹکرائیں جب بالز, تو یہ جو U2 کی ویلیو تھی, کیا وہ V1 کی ویلیو نہیں ہو گئی؟ V1 کی کتنی ہو گئی؟ 2. V1 کی ویلیو 2 ہو گئی ہے. تو U2 کی جو ویلیو تھی وہ V1 کی بن گئی ہے. یعنی جو U1 کی ویلیو تھی وہ آپ کے پاس V2 کی ویلیو بن گئی ہے, اور جو U2 کی ویلیو تھی وہ V1 کی ویلیو بن گئی ہے. یعنی 2 والی ویلیو 1 کی ہو گئی, 1 والی ویلیو 2 کی ہو گئی ہوگی. یہ ایکسچینج کہہ رہے ہیں ہم. اس کی ویلیو ادھر چلی گئی اور اس کی ویلیو اس کے پاس آ گئی. ویلیوز کیا ہو گئی؟ ویلوسٹیز کی ایکسچینج ہو گئی. ویلوسٹیز ایکسچینج ہو گئی. تو یہ اوور آل آنسر کیا آ گیا؟ V1 کس کے ایکول آ جاتا ہے؟ U2 کے. تو یہ دیکھیں ذرا, اوپر انہوں نے فائنل رزلٹ کیا لکھا تھا؟ V1 کس کے ایکول ہے؟ U2 کے. بک میں ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیسے آیا ہے میں نے آپ کو بھی بتا دیا. اب یہ کیسے آیا؟ V1 اور V1 کی ویلیو نکال لی ہم نے. اب کس کی نکالنی ہے؟ V2 کی. تو V2 کا فارمولا لکھیں گے. میں نے V2 کا فارمولا لکھ دیا ہے. دیکھیں سارا وہی تھا. نیچے M1 پلس M2, M1 پلس M2, ادھر U1 ادھر U2. فرق کہاں آئے گا؟ وہ 2M ادھر آ جائے گا, کیونکہ وہ پہلے نمبر پہ آ گیا تو یہاں ماس 1 لے لیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ M1 مائنس M2 ادھر آ جائے گا. ادھر پلس تھا, ادھر مائنس آ جائے گا. بس یہ فرق ہے, لکھ لیا. پٹ کیا کرنا ہے؟ میس 1 میس 2 کے برابر ہے. تو میس 1 میس 2, جہاں جہاں M2 ہے وہاں وہاں کیا پٹ کر دیں گے؟ M1. اوپر تو 2M1 ہی لکھا ہوا ہے, M1 ویسے ہی M2 کی جگہ M1. U1 ایز اٹ از, مائنس سائن ایز اٹ از, M1 اسی طرح لکھا, M2 کی جگہ M1. نیچے بھی M1 ویسے ہی لکھ دیا آپ نے, اور M2 کی جگہ کیا لکھ دیں؟ M1, اور U2 ایز اٹ از نیچے اتار دیں. آپ دیکھیں ذرا, اوپر 2M1 ہے اور M1 پلس M1 کتنا ہو جائے گا؟ 2M1. تو یہ 2M1 سے کینسل, صرف بچ گیا یہاں سے U1. مائنس سائن ایز اٹ از, M1 مائنس M1 کیا آ گیا؟ 0. تو یہ پورا فیکٹر کیا ہو گیا؟ 0, کیونکہ 0 کسی نمبر سے ملٹیپلائی ہو یا ڈیوائڈ ہو, آنسر 0 ہی آتا ہے. اور یہ آپ کے پاس بچ گیا 1 U1. 1 کو اس سے ملٹیپلائی کریں, U1 ہی آئے گا. تو V2 والی کی کیا ویلوسٹی ہوگی؟ جو U1 کی تھی. یہ دیکھیں V1 کی ویلوسٹی کیا ہو گئی؟ V1 کی ویلوسٹی وہ تھی جو U2 کی تھی, اور V2 کی وہ ویلوسٹی آ گئی جو انیشیل ویلوسٹی تھی میس 1 والی بال کی. یعنی ویلوسٹیز ایکسچینج ہو گئی ان کی. V2 کی ویلوسٹی U1 والی آئی ہے. چیک کریں, V2 کی ویلوسٹی 5 ہے نا, U1 کی بھی 5 ہوگی. یہ U1 کی چیک کریں, تو V2 نے U1 والی ویلوسٹی لے لی انیشیل, اور V1 نے U2 والی ویلوسٹی لے لی انیشیل. تو ویلوسٹیز ایکسچینج ہو گئی ہیں. تو سمپل کیس کیا ہے؟ جب بھی دو بالز جن کے میسز سیم ہوں گے وہ آپس میں ٹکرائیں گی, تو آفٹر کولیجن ان کی فائنل ویلوسٹیز ایکسچینج ہو جائیں گی. یعنی U1 والی بال جو تھی, یعنی ماس 1 والی بال, وہ اپنی ویلوسٹی دے دے گی ماس 2 والی بال کو, اور میس 2 والی جو بال ہے وہ اپنی ویلوسٹی دے دے گی میس 1 والی بال کی ویلوسٹی کو. تو فائنل ویلوسٹیز ایکسچینج ہو جاتی ہیں. تو رزلٹ کیا آیا؟ when two
bodies of equal masses, दो bodies जिनके mass equal थे वो collide करती हैं, तो collision के बाद after collision their velocity is exchanged, उनकी velocity क्या हो जाती है, exchanged हो जाती है. ये याद रख लेना है, ठीक है, कि collision के बाद उनकी velocities क्या हो जाती हैं, exchange हो जाती हैं. अब डिस्कस करते हैं केस 2 को. केस 1 में समझ आ गई आपको, बस मैसेज सेम रखने हैं और मैसेज की वैल्यू पुट कर देनी है, मैस 2 को मैस 1 की जगह पुट कर देना है. तो ये दो रिजल्ट्स आएंगे और ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं केस 2 को डिस्कस. तो केस 2 आप देख लें आपके पास क्या है. केस 2 ये कहता है व्हेन टू बॉडीज हैव सेम मैस, जब दो बॉडीज़ का मैस सेम होगा, यानी M1 और M2 बराबर होंगे. तो उसमें भी बराबर थे, लेकिन इसमें एक चीज़ और आ रही है. कह रहे हैं दूसरी बॉडी रुकी हुई है एंड सेकेंड बॉडी इज़ एट रेस्ट, और दूसरी बॉडी रुकी हुई है. मतलब पता है क्या सीन है, इन दोनों की मैसेज सेम है. ये वाली मूव करके आ रही है पर ये वाली रुकी हुई है. M2 रुकी हुई है और ये मूव करके आ रही है. तो ये U1 वेलोसिटी से मूव करके आ रही है और U2 क्या है, ज़ीरो है, रेस्ट पे है. तो U2 क्या है, ज़ीरो है. तो दो चीज़ें पता चल गई हैं. क्या क्या पता चल गया है आपके पास, देखें ज़रा. मैस 1 मैस 2 के बराबर होगा और दूसरा U2 ज़ीरो है. यहाँ से देख लेना U2 क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि बॉल रुकी हुई है. तो बस ये दो चीज़ें पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी V. ये जो वैल्यू आई है ना, ये दो अभी हम ये नीचे निकाल लेते हैं कैसे आई हैं, ठीक है. और ये फाइनल रिजल्ट को फिर मैं ये वैल्यू निकाल कर फिर डिस्कस करती हूँ, ठीक है. क्या होता है यहाँ पर, पहले V1 का फॉर्मूला लिख लें. अब मैं नहीं बताऊँगी हमने कैसे निकाला है, ठीक है, आपको पता है. मैस 1 की जगह मैस 2 लिखना है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है. मैस 1 की जगह क्या लिखेंगे, मैस 2, या मैस 2 की जगह 1 लिख दें, और U2 की जगह क्या लिख दें, ज़ीरो. जैसे हमने पहले लिखा था ना, जहाँ जहाँ M2 है वहाँ M1 लिख दें, और जहाँ U2 है वहाँ 0 लिख दें. तो ऐसे ही कर लेते हैं इस फार्मूले में, जहाँ जहाँ M2 है वहाँ M1 लिखें. तो ये देखें M1 वैसे ही उतार लें, माइनस वैसे ही M2 की जगह M1, नीचे भी M2 की जगह M1, बाकी वैसे ही U1 भी उसी तरह लिख दिया, क्योंकि U1 तो 0 नहीं है ना, U2 ज़ीरो है, ठीक है. 2M2 वैसे ही लिख दें, U2 की जगह 0, नीचे M1 प्लस M2 को M1 लिख दें, ठीक हो गया. 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, पूरा फैक्टर 0 हो जाता है. ये तो ख़त्म, ये पूरी टर्म ख़त्म. इसको देख लें, M1 और M1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये ऊपर 0 आ गया है ना. तो 0 डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर क्या आएगा, 0. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई है, ज़ीरो, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई है बॉल 1 की, 0 आ गई है. V1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. यानी कि ये V1 है ना, तो ये वाली हम कह देंगे V1 की वैल्यू की आगे मूव नहीं करी, पहली बॉडी 0 हो गई है. मैं अब आपको बताती हूँ हुआ क्या है. ये पहले जो है ना M1 वाली बॉडी मूव करके आ रही थी और दूसरी वाली रेस्ट पे थी, ये वाली रुकी हुई थी. जब ये इससे टकराई है ना तो ये रुक गई है, ये वाली रुक गई है. तो देखें ज़रा, M1, ये वाली M1 है ना, तो ये 0 हो गई है, ये रुक गई है. और ये जो मूव कर रही थी ना, वो वाली मूव करने लग जाएगी उसी स्पीड से. ये वाली V2 जो है उसी स्पीड से मूव करने लग जाएगी. अब हम V2 निकालते हैं. आप देखेंगे V2 की वैल्यू ना ये वाली आएगी जो U1 की थी. V2 की वैल्यू वो आएगी जो U1 की थी, क्योंकि दूसरी वाली जब ये रुकी हुई थी, ये इससे टकराई है, तो ये मूव करने लग गई और ये रुक गई है, ये रुक गई है. और अगली वाली जो रुकी हुई थी वो मूव करने लग गई है, और उसी स्पीड के साथ जिससे ये पहली वाली मूव कर रही थी. तो अब देख लेते हैं नीचे V2 निकाल कर, तो ये क्लियर भी हो जाएगा. कह रहे हैं कि टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, जो बॉडी मूव करके आ रही थी वो रुक गई है आफ्टर कोलिजन. अब दूसरी को देख लेते हैं. फार्मूला लिख दिया दूसरी बॉडी का. M1 को, यानी जहाँ जहाँ M2 है वहाँ M1 लिख दें और U2 की जगह 0 कर दें. तो कर देते हैं. 2M1 वैसे ही लिखें, ये M2 को M1 लिख दें. तो M1 प्लस M1 क्या हो जाएगा, 2M1 हो जाएगा नीचे, ठीक है. और U1 एज इट इज़. ये M1 है, M2 को M1 लिख दें, नीचे M1 M2 को M1 लिख दें. M1 माइनस M1 0 हो गया. U2 की वैल्यू भी क्या थी, U2 की वैल्यू भी 0 थी. तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया. ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 रह गया, ये वाला फैक्टर. तो M1 प्लस M1 नीचे क्या आ गया, 2M1. ये कैंसिल होंगे तो सिर्फ आंसर क्या आया, U1. यानी V2 वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी, U1 वेलोसिटी. तो हम कहेंगे सेकंड बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी. U1 किसकी वेलोसिटी थी, पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी. चेक करें, ये पहली वाली बॉडी है और U1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. तो V2 ने वो ले ली है, वो इनिशियल वेलोसिटी V2 की वैल्यू आई है ना, U1. V2 की वैल्यू क्या आई है, U1. तो हम कहेंगे कि ये दूसरी वाली ने पहली वाली की वेलोसिटी ले ली है और पहली वाली जो है वो रेस्ट पे आ गई है. समझ आ गई है क्या हुआ है. तो बस ये केस है आपके पास. रिजल्ट को आप डिस्कस कर लेते हैं. V1 रेस्ट पे आ गई है, यानी पहली वाली बॉल रेस्ट पे आ गई है, और दूसरी वाली बॉल इसकी जो पहली बॉल थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करने लग गई है. ये रिजल्ट है. तो व्हेन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, क्या हुआ, व्हेन द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट
کیا ہوگا رزلٹ کے بعد؟ فرسٹ باڈی جو ہے وہ رک جائے گی, دا سیکنڈ باڈی مووز ود دا, اور یہ جو دوسری باڈی ہے یہ موو کرے گی انیشیل ویلوسٹی آف فرسٹ باڈی. انیشیل ویلوسٹی یعنی u1, پہلی باڈی کی انیشیل ویلوسٹی سے یہ والی موو کرنے لگ جائے گی, یعنی v2 کی ویلیو u1 آ جائے گی اور v1 کی ویلیو 0 آ جائے گی. یہ ہے آپ کے پاس دوسرا کیس. اب ڈسکس کرتے ہیں تیسرا کیس. تو تیسرے کیس میں یہ ہوگا کہ وین اے لائٹر باڈی آف میس m1 کولائڈز ود اے میسو باڈی m2, جب ایک لائٹر باڈی کولائڈ کرتی ہے ایک میسو باڈی سے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لائٹر باڈی, سمجھ لیں یہ باڈی A ہے, اس کا میس بہت چھوٹا ہے اور باڈی B کا میس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا میس اتنا چھوٹا ہے کہ ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں m1 از ٹو مچ اسمالر دین m2, بہت زیادہ چھوٹا ہے m2 سے, تو ہم m1 کو اکول ٹو 0 لے لیں گے. ایک یہ چیز پتہ چلی. دوسری چیز, یہ بڑی والی باڈی رکی ہوئی ہے, چھوٹی والی موو کر کے آ رہی ہے اور بڑی والی رکی ہوئی ہے, تو u2 جو ہے 0 ہے, سمجھ آ رہی ہے. اس کی ویلوسٹی u1 ہے, یہ تو موو کر رہی ہے, لیکن u2 رکی ہوئی ہے تو u2 کیا ہے؟ 0 ہے. تو دو چیزیں فارمولا میں پٹ کرنی ہے, ایک m1 0 ہے اور دوسرا u2 0 ہے. بس اس کیس میں یہ چیزیں پٹ کرنی ہے, پھر رزلٹ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو نارملی بتا دوں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. چھوٹی باڈی جب آ کے بڑی باڈی سے کولائڈ کرے گی, آپ کو پتا ہے یہ بڑی کو تھوڑی ہلا سکتی ہے, بڑی باڈی اپنی جگہ ہی رہے گی, بڑی باڈی ریسٹ پہ ہی رہے گی, v2 0 ہی آئے گی. لیکن چھوٹی باڈی اس سے جیسے ہی ٹکرائے گی نا تو واپس اسی ویلوسٹی کے ساتھ وہ واپس آئے گی. u1 ویلوسٹی سے آ رہی تھی نا, اس سے ٹکرانے کے بعد u1 ویلوسٹی سے ہی واپس جائے گی, لیکن واپس جا رہی ہے تو سائن مائنس آ جائے گا. تو دیکھیں چھوٹی والی باڈی کا جو فائنل ویلوسٹی ہے وہ u1 ہی ہے, یعنی u1 ہی ہے, لیکن مائنس سائن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے ٹکرانے کے بعد مائنس u1 سے واپس آئے گی. یہ چیز کلیئر ہے. بس اب یہ دو ویلیوز ہم ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں کیسے آئی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ کو یہ سمجھ آ گیا, جب ایک چھوٹی باڈی ہیویئر باڈی سے ٹکرائے گی تو وہ واپس آئے گی, جبکہ ہیویئر باڈی ریسٹ پہ ہی رہے گی. یہ اس کا آپ کہیں گے رزلٹ ہے. تو کیا ہے, v1 کی ویلیو نکالیں گے, وہی فارمولا لکھ لیا, کیسے آیا میں آپ کو سکھا چکی ہوں. m1 مائنس m2 اور u1 ایز اٹ از سارا میں نے لکھ دیا. جہاں جہاں آپ کے پاس دیکھیں m1 ہے وہاں 0 لکھ دیں, جہاں u2 ہے وہاں بھی 0 لکھ دیں, کیونکہ m1 0 کیوں کیا ہے؟ m1 اتنا چھوٹا ہے کہ m2 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اس لیے m1 0 اور u2 کیوں 0 ہے؟ کیونکہ بڑی والی باڈی جو ہے ہیویئر باڈی وہ ریسٹ پہ ہے, اس لیے. تو بس u2 کی جگہ 0 لکھیں, ذرا یہ u2 ہے 0 لکھیں, تو یہ پورا فیکٹر 0 ہو گیا. یہ تو پورا کیا ہو گیا؟ 0. اس کا اب کوئی کام نہیں, یہ 0 ہو گیا. اب رہ گیا یہ والا فیکٹر, تو m1 کی جگہ آپ نے 0 لکھ دیا, m1 کی جگہ 0 مائنس ایز اٹ از m2 ویسے ہی لکھ دیں, اور ساتھ میں u1 نیچے پھر سے m1 کی جگہ 0 لکھ دیں پلس m2 ویسے ہی لکھ دیں. اوپر مائنس m2 ہے اور نیچے پلس m2 ہے, تو m2 سے کینسل, آنسر کیا آ جائے گا؟ مائنس u1. تو v1 والی جو فائنل ویلوسٹی ہے, یعنی فرسٹ باڈی کی جو فائنل ویلوسٹی ہے وہ اس کی انیشیل ویلوسٹی کے برابر ہوگی. اس کی فائنل ویلوسٹی اس کی انیشیل ویلوسٹی کے برابر ہوگی. مائنس سائن کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ اسی سپیڈ کے ساتھ بڑی سے ٹکرانے کے بعد واپس آئے گی. ہم نے لکھا فرسٹ باڈی ری باؤنس, فرسٹ باڈی واپس آئے گی وتھ سیم انیشیل ویلوسٹی, اسی انیشیل ویلوسٹی کے ساتھ. یہ ری باؤنسنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا آیا؟ نیگیٹو سائن آیا. کلیئر ہوگی. اس کے بعد ہے v2. v2 کی ویلیو کیسے نکلے گی بھائی؟ v2 آپ کو پتا ہے نا بڑی باڈی کو تھوڑی ہلا سکتی ہے وہ چھوٹی باڈی, تو بڑی باڈی ریسٹ پہ ہی رہے گی, تو 0 آنسر آنا چاہیے. تو ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا m1 کیا ہے؟ m1 کی ویلیو کیا ہے؟ 0. کیونکہ میتھ 1 اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اس کو میتھ 2 کے مقابلے میں نہیں رکھتے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. m1 0 ہے, اور جبکہ u2 کیونکہ بڑی والی باڈی ریسٹ پہ ہے تو u2 بھی 0 ہے. یہ دو ویلیوز اس میں پٹ کریں گے. m1 0, u1 ویسے ہی لکھیں. اب 0 کسی سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ ہو تو آنسر یہ پورا فیکٹر کیا ہو گیا؟ 0. اچھا یہاں m1 تو 0 ہے, m2 ویسے ہی لکھ دیں, نیچے m1 0 ہے, m2 ویسے ہی لکھ دیں, اور u2 کیا تھا؟ 0. اب 0 پھر سے کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ ہو تو آنسر کیا آتا ہے؟ 0. تو یہ والا فیکٹر بھی 0 اور یہ بھی 0, تو اوور آل v2 کی ویلیو کیا آ گئی؟ 0. تو کیا لکھیں گے؟ ایز v2 equals to 0, کیونکہ v2 کی ویلیو 0 آ گئی ہے, مطلب فائنل ویلوسٹی آف سیکنڈ باڈی 0. تو سیکنڈ باڈی کی فائنل ویلوسٹی بھی کیا ہے؟ 0. اٹ اسٹل ریمینز ایٹ ریسٹ. تو وہ جو ہیویئر باڈی ہے نا یہ والی, چھوٹی اس سے ٹکرا بھی جائے تو ہیویئر ریسٹ پہ ہی رہے گی. سمجھ آ گئی؟ یہ ریزلٹ ہے. دا فرسٹ باڈی ری باؤنس ود دا سیم انیشیل ویلوسٹی. رزلٹ کیا ہے؟ جو پہلی والی باڈی ہے وہ جب ہیویئر سے ٹکرائی ہے تو وہ واپس آئی ہے, ری باؤنس وتھ سیم انیشیل ویلوسٹی, اسی ویلوسٹی کے ساتھ, ایز اٹ ہیز نیگیٹو سائن, کیونکہ اس کے ساتھ نیگیٹو سائن ہے کیونکہ وہ ری باؤنس بیک کر کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ باڈی کنٹینیوز ٹو ریمین ایٹ ریسٹ. دوسری باڈی پھر بھی ریسٹ پہ ہی رہے گی ایون آفٹر کولیجن, ٹکرانے کے بعد بھی. تو یہ ہو گیا تھرڈ کیس. 3 کیسز ہو گئے. ٹھیک ہے. رزلٹ بھی پڑھ لیے اور ڈرائیو بھی کر لیے. لاسٹ کیس ہے فورتھ کیس. اچھا پہلے چھوٹی باڈی جو ہے وہ موو کر کے آئی تھی اور بڑی باڈی ریسٹ پہ تھی نا. اب اس کا الٹ کر لیتے ہیں. میسو باڈی جو ہے وہ m1 ہے
یعنی یہ بڑی والی باڈی موو کر کے آ رہی ہے, چھوٹی والی رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے میسو باڈی M1 کولائڈ ود اے لائٹر باڈی, ایک بڑی باڈی ہیویئر باڈی آتی ہے, M1 اس کا میس ہے, وہ آ رہی ہے U1 اسپیڈ سے اور آ کے ٹکراتی ہے ایک چھوٹی باڈی سے جس کا میس M2 ہے, ٹھیک ہے, اور چھوٹی باڈی ریسٹ پہ ہے, تو ریسٹ پہ ہے چھوٹی باڈی, تو U2 اس کی کیا ہوگی, 0. ابھی M2 اتنا چھوٹا ہے, یہ اتنی چھوٹی ہے, M2 M1 سے اتنا چھوٹا ہے کہ ہم M2 کو نیگلیکٹ کر دیں گے. دیکھیں پچھلے کیس میں M1 کو نیگلیکٹ کیا تھا, M1 چھوٹا تھا, ابھی M2 چھوٹا ہے, تو M2 کو نیگلیکٹ کریں گے, M2 کی ویلیو 0 پٹ کریں گے, اور M2 والی باڈی ریسٹ پہ ہے تو U2 بھی کیا, اس کی اسپیڈ U2 بھی کیا ہو جائے گی, 0. تو یہ دو چیزیں پٹ کرنی ہیں بس, اور آنسر کیا آئیں گے آپ کو پتہ ہے. مجھے بتائیں, بڑی باڈی جب ایک چھوٹی باڈی سے ٹکراتی ہے, جنرلی کوئی بڑی چیز آ کے ایک چھوٹی چیز سے ٹکرائے, تو آپ کو لگتا ہے چھوٹی چیز ریسٹ پہ ہی رہے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو پتہ ہے کیا ہوگا, جب یہ بڑی باڈی چھوٹی باڈی سے ٹکرائے گی تو اس کی بڑی والی کی سپیڈ پہلے کیا تھی, U1 نا, تو اس کی فائنل بھی U1 ہی رہے گی. اس کی فائنل سپیڈ جو V1 ہے نا, وہ بھی کس کے برابر آئے گی, U1 کی, یعنی اس کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. چھوٹی والی باڈی کے ساتھ کیا ہوگا, جب یہ اس سے ٹکرائی نا, ٹکرا گئی, تو یہ پتہ ہے ڈبل سپیڈ کے ساتھ موو کرنے لگ جائے گی. کس کی ڈبل سپیڈ کے ساتھ موو کرنے لگ جائے گی, اس بڑی باڈی کی. اس بڑی باڈی نے جتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے اس سے ٹکرائی ہے نا یہ بڑی باڈی, اس کی جو سپیڈ تھی اس کی ڈبل یہ موو کرے گی. تو بڑی باڈی کی سپیڈ U1 تھی نا, تو 2U1 اس چھوٹی والی کا آنسر آئے گا. یہ ڈبل سپیڈ سے موو کرے گی بڑی ویلوسٹی کے, بڑی والی باڈی کی ویلوسٹی کے. کلیئر ہو گیا, بس یہ رزلٹ ہے. میں اب اس کو پروف بھی کر دیتی ہوں. رزلٹ کیا ہے, دا فرسٹ باڈی وچ از ہیویئر, کہہ رہے ہیں جو پہلی باڈی ہے جو ہیویئر ہے, کنٹینیو ٹو موو ود دا سیم انیشیل ویلوسٹی. تو یہ ہیویئر والی باڈی سیم انیشیل ویلوسٹی جو اس کی پہلے تھی نا U1, اسی سے V1 بھی اس کی U1 ہی آئے گی, V1 ایکول ہے U1 کی, اسی سے موو کرے گی. بٹ سیکنڈ باڈی وچ از لائٹر, کیونکہ دوسری باڈی جو کہ ہلکی ہے, لائٹ ہے, will move twice, وہ موو کرے گی ڈبل ویلوسٹی کے ساتھ with the initial velocity of the first body. جو پہلی باڈی کی انیشیل ویلوسٹی تھی نا, اس کی ڈبل ویلوسٹی سے یہ دوسری والی موو کرے گی. بس یہ رزلٹ ہے. اب اس کو پروف کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو V1 کا فارمولا جیسے میں نے یاد کروایا آپ لکھ لیں گے. اب اس بار کیا کیا 0 تھا بھائی, سیکنڈ باڈی رکی ہوئی تھی تو اس کا میس 0 تھا, M2 0 تھا, سوری رکی ہوئی نہیں تھی, سیکنڈ باڈی کا میس کیوں 0 تھا, سیکنڈ باڈی کا میس اس لیے 0 تھا کیونکہ اس کا میس اتنا بڑا ہے کہ M1 کا میس اتنا بڑا ہے کہ M2 اس کے مقابلے میں ہم نہیں لیں گے, ہم اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے. دیٹ از وائی M2 0 ہے. تو جہاں جہاں M2 ہے وہاں 0 لکھ دیں, جہاں جہاں U2 ہے کیونکہ یہ رکی ہوئی ہے تو U2 بھی آپ 0 لکھ دیں. M2 اور U2 کو 0 لکھیں تو M2 0, ٹھیک ہے, اور یہاں M1 ویسے لکھیں اور M2 کو 0 لکھ لیں اور U1. اب M1 اور M1 رہ گیا اوپر اور U1 ایز اٹ از, ٹھیک ہے, پلس کا سائن لگائیں. اوپر دیکھیں ادھر M2 ہے تو M2 کی ویلیو کیا لکھنی ہے, 0, تو M2 کی جگہ 0 لکھیں, ٹھیک ہے. اور سوری M2 جو ہے آپ کے پاس 0 ہے, تو یہ کیا کیا میں نے, U2 کی ویلیو 0 ہے اور یہ M2 ہے نا, اس کو بھی 0 پٹ کریں. M2 کی بھی ویلیو کیا ہے, 0, M2 بھی 0, U2 بھی 0. تو اب 0 کسی نمبر سے ملٹیپلائی ہو یا ڈیوائڈ ہو تو آنسر کیا آتا ہے, 0 ہی آتا ہے. تو یہ پورا فیکٹر تو 0 ہو گیا. یہاں پہ کیا ہوا تھا, صرف M2 کو 0 لکھا تھا, نیچے بھی M2 کو 0, M1 اور M1 تو اسی طرح ہے نا, اور U1 بھی ویسے ہی لکھا تھا. تو M1 نیچے اتار لیں, U1 بھی اتار لیں. M1 اور M1 کینسل, رہ گیا U1, یعنی جو فائنل ویلوسٹی آئے گی نا پہلی والی باڈی کی, وہ اس کی انیشیل ویلوسٹی کے برابر ہوگی. فائنل ویلوسٹی آف فرسٹ باڈی ریمین سیم, تو فائنل ویلوسٹی فرسٹ باڈی کی U1 ہی آتی ہے, سیم رہتی ہے. اور سیکنڈ والی کی کیا ہوتی ہے, V2 کی نکالیں. فارمولا جیسے یاد کروایا لکھیں گے آپ, کیا کیا 0 پٹ کرنا تھا, ایک میس 2 0 پٹ کرنا ہے اور U2 0 پٹ کرنا ہے. تو M1 2 M1 ویسے ہی لکھیں, U1 بھی ویسے لکھیں, M1 بھی اسی طرح, M2 کی جگہ 0, مائنس سائن ویسے ہی, M1 اسی طرح, M2 کی جگہ 0, M1 اسی طرح, M2 کی جگہ 0 اور U2 کی جگہ 0. اور اب 2 M1 U1 اور نیچے رہ گیا M1 سے کینسل, بچ گیا 2 اور U1. تو دیکھیں ذرا V2 کی سپیڈ سے موو کرے گی ڈبل ویلوسٹی سے فرسٹ والی باڈی کی. تو ہم یہاں لکھ دیں گے فائنل ویلوسٹی آف سیکنڈ باڈی ول ٹوائس دا انیشیل ویلوسٹی آف فرسٹ باڈی. پہلی والی باڈی کی ڈبل ویلوسٹی سے وہ موو کرے گی, پہلی والی باڈی کی جو انیشیل ویلوسٹی. تو یہ آپ کے پاس 4 کیسز تھے. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.